اب میں مائک حوالے کر رہا ہوں۔ مائک پر تشریف لا رہے ہیں استاد العلماء، استاد القراء، فخر القراء، محبوب القراء، مخدوم القراء، محترم جناب قاری جمیل الرحمان صاحب۔ وہ تشریف لائیں اور حفاظ طلباء اور دیگر حضرات کو واعظ و نصیحت فرمائیں۔ قاری محمد جمیل الرحمان صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واتباعہ الی یوم الدین، اما بعد، فقال اللہ تعالی: ثم اورثنا الكتاب الذین اصطفینا من عبادنا، وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: اشراف امتی حملۃ القرآن واصحاب اللیل، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درخواست یہ ہے کہ بڑی مبارک مجلس ہے، قرآن پاک کے حاملین، قرآن پاک کے معلمین، قرآن پاک کے خادمین، نیک صالح مسلمانوں کا مجمع ہے، اور بچوں کا ختم قرآن پاک کا موقع ہے، دستار بندی اور قرآن پاک کے نعت اعزاز کا یہ موقع ہے۔ تو اس خوشی میں اس مجلس کو مزید معطر اور منور کرنے کے لیے آپ سے درخواست ہے کہ ایک مرتبہ بآواز بلند درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ انتہائی قابل احترام واجب التکریم حضرات علماء کرام، اساتذہ کرام، مشائخ اعظام، عزیز طلباء اور محترم مکرم مہمانان گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت ہم سب کو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور مہربانی اور اس کے احسانات کے نتیجے میں ایک ایسی مجلس میں شرکت کا موقع میسر آ رہا ہے جس کی نسبت قرآن پاک کے ساتھ، جس چیز کو قرآن پاک کے ساتھ نسبت ہو جاتی ہے اس کا مقام، مرتبہ، اس کا اعزاز ہر لحاظ سے بلند ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر قرآن پاک کے جو نقوش ہیں، جس کاغذ پر لکھے جاتے ہیں، وہ اس روئے زمین کا مقدس ترین بہترین کاغذ بن جاتا ہے، حتیٰ کہ وہ کپڑا جو قرآن پاک کا جزدان بنتا، غلاف بنتا ہے، عام کپڑا ہے، وہ پہننے میں بھی استعمال ہوتا ہے، صفائی میں بھی استعمال ہوتا ہے، گھر کے پردوں میں بھی استعمال ہو جاتا ہے، لیکن اسی کی نسبت اگر قرآن کا پاک کے ساتھ کر دی جائے تو وہ اتنا معزز، مکرم، محتشم ہو جاتا ہے کہ اس کو دھونے کے آداب بھی مشائخ نے، علماء نے لکھے ہیں کہ اگر اس غلاف کو دھویا جائے گا تو اس کا پانی عام پانی کی طرح زمین پہ نہیں بہے گا، اس کو کسی ایسی جگہ پر بہایا جائے جہاں پر لوگوں کے پاؤں نہ پڑتے۔ یہ قرآن پاک کا اعزاز ہے، جس سے یہ ملتا ہے، جو اس کو ملتا ہے قرآن پاک اس کی شان بلند کر دیتا ہے۔ قرآن کریم جس کے سینے میں آ جاتا ہے وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے وارثین میں شامل ہو جاتا ہے۔ آج کا وارث اپنے والدہ سے یا والد سے مال و دولت، زمین
جائیداد پراپرٹی حاصل کرتا ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد قیامت تک آنے والا ہر حافظ، ہر عالم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت کا وارث بنتا ہے۔ آج وراثت کے جو حقدار ہوتے ہیں وہ بہت تھوڑے سے ہوتے ہیں، لیکن یہ دین چونکہ پورے عالم کے لیے آیا ہے، قیامت تک کی انسانیت کے لیے آیا ہے، اس لیے اس کے وارث بھی قیامت تک جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی برکت سے قیامت تک اس کے وارث آتے رہے۔ صحابہ کرام نے اس قرآن پاک پہ محنت کی، اور آج یہ 15ویں صدی ہے، 15ویں صدی۔ اس 15ویں صدی میں 1500 سال گزر گئے ہیں، جو الفاظ مبارک جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ادا ہوئے تھے، وہی الفاظ اسی اداؤں کے ساتھ، انہی اصولوں کے ساتھ، اسی لب و لہجے کے ساتھ عربی زبان میں تجوید کے قواعد کے مطابق آج ایک عجمی طالب علم، عجمی جس کو عربی میں کچھ بھی نہیں آتا سوائے قرآن پاک کے، اور عرب سے ہزاروں میل دور، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے 1500 سال کے فاصلے پر یہ قرآن پاک وہ پڑھ رہا ہے جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ادا ہوا۔ کس قدر مبارک بات، کس قدر وہ زبان مبارک ہیں جن پر وہ قرآن پاک جاری ہو رہے ہیں، اور جن کے سینوں میں یہ قرآن پاک آ رہا ہے، کس قدر وہ مبارک بات کے مستحق ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے سب سے اشراف معزز ترین لوگ وہ جماعت ہے جو قرآن پاک کو اٹھا رہی ہے اپنے سینے میں، یعنی حافظ بن رہی ہے۔ ہماری نظر میں وی آئی پی جو بھی ہو، ہمارے معیار ہیں، کوئی طاقت کو معیار سمجھتا ہے، کوئی دولت کو معیار سمجھتا ہے، کوئی حسن کو، کوئی عہدے کو، جو کوئی معیار سمجھے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں بہترین اس روئے زمین کا وہ شخص ہے جو قرآن پاک کو سیکھ رہا اور سکھا رہا ہے۔ جس طرح ہمارے حضرت مولانا نعیم الدین صاحب دامت برکاتہ فرما رہے تھے کہ ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ ہم نے یہی چھوڑ کے جانا ہے، ہمارے ساتھ کچھ بھی نہیں جائے گا۔ اگر جانے والی چیز ہے وہ ایمان کے ساتھ یہ قرآن پاک ہے، اور ہمارے نامہ اعمال میں ہماری نیکی ہیں۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، وقت مختصر ہے، قیمتی بیان پہلے ہو چکا ہے، اس کے بعد بھی حضرات علماء تشریف لائیں گے۔ میں آج آپ کو ان بچوں کی اہمیت بتلانے کے لیے آیا تھا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں اور اللہ تعالیٰ کی نظر میں ان بچوں کا مقام کیا ہے؟ فرمایا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب حافظ قرآن پاک کو قبر میں رکھا جاتا ہے، اعزاز تو اس روئے زمین پہ بھی آپ کر رہے ہیں، کوئی ان کو کپڑے پہنا رہا ہے، کوئی ان کو کھانا کھلا رہا ہے، کوئی ان کے لیے تعمیرات کا بندوبست کر رہا ہے، اور کوئی ان کے لیے پڑھانے کا بندوبست کر رہا ہے، کوئی پانی کا بندوبست کر رہا ہے۔ اور یقین جانیں کہ جس طرح ان کے پڑھنے کا اجر ان کے والدین کو مل رہا ہے، ان کے اساتذہ کو مل رہا ہے، ہمارے حضرت والد صاحب دامت برکاتہ فرماتے ہیں کہ میرا ایمان اس بات پہ ہے کہ جو لوگ ان کے پڑھانے میں شامل ہیں، کوئی ان کو عزت دے رہا ہے، کوئی ان کو احترام دے رہا ہے، کوئی ان کو سیفٹی دے رہا ہے، کوئی ان کی اخلاقی مدد کر رہا ہے، ہر لحاظ سے کوئی ان کو مالی سپورٹ کر رہا ہے، کوئی ان کے لیے دعا کر رہا ہے، کوئی ان کو حتیٰ کہ محبت کی نظر سے دیکھ رہا ہے، یہ سب کے سب ایک ایک حرف میں اجر میں برابر کے پارٹنر اور شامل ہیں اس کے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو قرآن پاک کو سیکھے اور سکھائے، اور فرمایا کہ جب حافظ قرآن پاک کو قبر میں رکھا جاتا ہے، اس حافظ قرآن پاک کو قبر میں رکھنے کی برکت سے آس پاس کی 7 ایسی قبریں جن کو
برے اعمال کی وجہ سے عذاب قبر ہو رہا ہوگا، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و رحمت سے اس حافظ قرآن سے محبت کرتے ہوئے آس پاس کی 7 قبروں والوں سے عذاب قبر ہٹا لیں۔ ان کے کرتوت، ان کے اعمال یہ تھے کہ عذاب قبر ہو رہا تھا، لیکن قرآن والوں سے اللہ کا پیار دیکھیے۔ فرمایا کہ جب دفن کیا جاتا ہے تو 7 ایسی قبریں جن ان کو معافی مل جاتی ہے ان کی وجہ سے۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حافظ قرآن کا جب وصال ہوتا ہے، اس کو قبر میں رکھا جا رہا ہوتا ہے، تو حق تعالی آسمان سے اتنی کثرت سے فرشتوں کو اس کی قبر کی زیارت کے لیے اتارتے ہیں، جس طرح تم ہر سال حج بیت اللہ کے لیے میدان عرفات میں، بیت اللہ شریف میں حاجیوں کو اترتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ اب دیکھیے پاکستان سے لاکھوں حجاج جا رہے ہیں، 67,000 حجاج کا مسئلہ بنا ہوا ہے، پورے پاکستان کے مسلمان تڑپے ہوئے ہیں، کاش کہ ان کے لیے جانے کی کوئی سبیل نکل آئے، ترتیب بن جائے۔ آپ بھی دعا فرمائیں اور یہ بچے بھی دعا فرمائیں، اللہ پاک اپنے فضل سے تمام حجاج کے لیے اللہ پاک راستہ آسان فرما دے۔ اور ایک دعا دل سے کہیں، اس مجمع میں جتنے بھی لوگ تشریف فرما ہیں، اللہ پاک ان کو آنے والی زندگی میں، جو آنے والا جو وقت ہے، عمرے بھی اور حج بیت اللہ بار بار بعدم نصیب فرمائے، قبولیت کے ساتھ نصیب فرمائے۔ جن کے والدین حیات ہیں، اپنے والدین کی خدمت کرتے ہوئے وہ جائیں، اور اپنے بزرگوں کی خدمت اور دعائیں لیتے ہوئے جائیں، اور اللہ پاک بار بار یہ حاضری نصیب فرمائے۔ یہ دیکھیں کتنی لاکھوں کی تعداد میں میدان عرفات میں حاجی اترتے ہیں، بیت اللہ شریف میں اترتے ہیں، جگہ نہیں ہے، حاجی تڑپ رہا جانے کے لیے، لیکن حکومت اور سعودیہ اور پاکستان والے دنیا سے حجاج کا کوٹا مقرر ہے، آنا چاہتے ہیں، اس سے 10 گنا زیادہ آنا چاہتے ہیں، لیکن جگہ نہیں ہے، جگہ نہیں ہے، کس طرح حاجیوں کو سنبھال لیں؟ تو قبر کی زیارت کے لیے آسمان سے اللہ تعالیٰ فرشتوں کو اتارتے، جاؤ میرا محبوب ولی حافظ قرآن آ رہا ہے، جاؤ اس کی قبر کی زیارت کے لیے جاؤ۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں آیا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح لوہے کو پانی سے زنگ لگ جاتا ہے، اسی طرح انسانوں کے جو قلوب ہیں اس کو بھی زنگ لگ جاتا ہے، زنگ آلود ہو جاتا ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جب لوہے کو زنگ لگتا ہے اس کا علاج تو ہمیں معلوم ہے، جو بھی استعمال رگمار ہے، کیمیکل ہے، جس طریقے سے بھی اس کا زنگ اتارا جائے، لیکن جو انسان کا دل ہے اس کو اگر زنگ لگ جائے تو اس کو اتارنے کا کیا طریقہ ہے؟ اور دل کی اہمیت فرمایا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے، الا ان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب۔ فرمایا کہ تمہارے پورے وجود میں سر سے لے کے 6 فٹ کا جو 7 فٹ کا انسان ہے، اس کے اندر ایک چھوٹا سا لوتھڑا ہے خون کا، چھوٹا سا لوتھڑا ہے، اور وہ اتنا اہم ہے، اتنا اہم ہے، اتنا اہم ہے، اتنا امپورٹنٹ ہے کہ جب وہ صحیح ہو تو سارا جسم صحیح کام کرتا ہے، اور جب وہ خراب ہو جائے تو سارا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے جی؟ دل سے ہی کام کر رہا ہے تو انسان دوڑ رہا ہے، دل کمزور ہوا تو سارا جسم کمزور ہو جاتا ہے، ہارٹ فیل ہوا، ہارٹ اٹیک ہوا، انسان دنیا سے گزر گیا۔ یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، فرمایا کہ دل کو بھی زنگ لگ جاتا ہے۔ تو میں اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے آخری بات جو میں عرض کر رہا تھا وہ یہ تھا کہ دل کی اہمیت کی بات کر رہا تھا۔ فرمایا کہ دل کو بھی زنگ لگ جاتا ہے، دل کو زنگ لگ جاتا ہے، اور دل کے زنگ لگنے کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ اس پر کوئی خیر کی بات اثر نہیں کرتی، نیکی کی بات اثر نہیں کرتی، نرمی کی بات اثر نہیں کرتی، اور جو حقوق انسان کو انسانیت کے ناطے انسان کے اوپر ہوتے ہیں وہ اس کو سمجھ نہیں آتی۔
اس کو مادی چمک نظر آتی ہے، باہر کی دنیا کا پیار نظر آتا ہے، مادی دنیا کی چمک اس کو نظر آتی ہے، آپس کا پیار، محبت، الفت، مودت اور رحمت، ماں باپ کا ادب، ماں کا حق کیا ہے، باپ کا حق کیا ہے، بہن کا حق کیا ہے، بھائی کا حق کیا ہے، بیوی کا حق کیا ہے، میاں کے حق کیا ہے، یہ شریعت کی اور سنت کی جو سمجھ ہے، یہ نہ آنا دل کے بیمار ہونے کی نشانی ہے۔ اس بیماری سے نکلنا ہو تو میرے محترم بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، تو قرآن پاک کے دامن سے وابستہ ہو جو۔ فرمایا کہ جب دل کو زنگ لگ جائے، دل بیمار ہو جائے، تو اس کا علاج یہ ہے کہ موت کو کثرت سے یاد کرنا اور قرآن پاک کی تلاوت کرنا۔ تو ہمارے خاندانوں کے جھگڑے، برادریوں کے جھگڑے، علاقوں کے جھگڑے، مالیات کے معاملات، مقدمات کے معاملات، جہاں جہاں بھی بگاڑ آ رہا ہے وہ اس بیماری کی وجہ سے آ رہا ہے کہ فرمایا کہ دل زنگ آلود ہو جاتا ہے، اور اس کی نشانی یہ ہوتی ہے اس پر خیر کی بات اثر نہیں کرتی، اور فرمایا کہ اس کا علاج یہ ہے کہ تلاوت کثرت سے کرنا، اور موت جو لذتوں کو توڑ دینے والی ہے اس کو کثرت سے یاد کرنا۔ تو میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں اور عزیزوں، میں ان بچوں کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ عزیز گرامی قاری عمیر صاحب سلمہ، ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ عمیر صاحب موجود ہیں یہاں پر؟ اگر قریب ہو تو ذرا آئیے، میں ایک بات کی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں آپ کو۔ دیکھیے، آپ نے بڑے بڑے مناظر دیکھے ہوں گے، میں آج آپ کو ایک نیا منظر دکھانا چاہتا ہوں۔ ایک اسٹیج پر 4 پشتے جمع ہیں۔ یہ طالب علم عمیر صاحب کے شاگرد ہیں، اور عمیر صاحب شاگرد ہیں ساجد صاحب کے، قاری ساجد صاحب کے، قاری ساجد صاحب شاگرد ہیں قاری حبیب الرحمن صاحب کے۔ تو آج الحمدللہ پردادا نے اپنے پڑپوتوں کو آخری سبق سنایا ہے، کہلوایا ہے۔ اب یہ چاروں اگر آ جائیں، ذرا اظہار ہو جائے، چاروں پشتے آ جائیں، ساجد صاحب تشریف لائیے، اور آپ یہ بچے بھی آ جائیں۔ یہ منظر دیکھیں، 4 پشتے صحابہ کرام نے اپنے شاگردوں کو سکھایا تھا، تو ان بچوں تک ہمارے حضرت قاری حبیب صاحب تک تو 36 واسطے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان۔ یہ 4 واسطے تو آپ کے سامنے ہیں، پردادا، دادا استاد، اور والد اور اس کے شاگرد۔ یہ استاد روحانی والد ہوتا ہے۔ دیکھیں، یہ طالب علم آئیں گے ماشاءاللہ، یہ شاگرد کس کے ہیں؟ قاری عمیر صاحب کے۔ دیکھیے ذرا اس سٹیج پر یہ 4 پشتے، 4 پیڑھیاں جمع ہو گئی ہیں ماشاءاللہ، اور یہ دین کی برکت ہے جو ہم ان چیزوں کو یاد رکھتے ہیں۔ ہمیں نہیں پتا ہمارے پردادا کے دادا کا نام کیا ہے، مجھے تو نہیں معلوم، میرے پردادا کے دادا کا نام کیا ہے مجھے تو معلوم نہیں ہے، لیکن قرآن پاک کا اجازت ہے کہ ان کو اپنے تمام کے تمام سلسلے کا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کون کون سے واسطے ہیں، قرآن پاک کن واسطوں سے آیا، یہ سارا الحمدللہ ان کو معلوم ہے۔ اب دیکھیں، پردادا ابو تشریف فرما ہے، یہ دادا ابو ہیں، یہ والد ہیں، یہ ان کی اولاد ہے، 4 پشتے ہیں، سب اس پہ الحمدللہ کہہ رہے ہیں۔ 4 پشتے ایک اسٹیج پہ ہیں۔ یہ قرآن پاک کا حسین سلسلہ ہے، اور کوشش کرنی چاہیے کہ اس سلسلے کو، اس مدرسے کو، ان طلباء کو محبت کی نظر سے دیکھیں۔ اللہ بھی راضی ہو جائیں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی راضی ہو جائیں گے، اور انشاءاللہ ایمان پہ خاتمہ نصیب ہوگا۔ اور ان کے لیے دعا تو کر سکتے ہیں، ان کے لیے محبت تو کر سکتے ہیں، اور ان کو اخلاقی سپورٹ تو دے سکتے ہیں۔ کوئی مالدار نہیں ہے، اللہ نے اس کو مالی طاقت نہیں دی، لیکن کوشش کر کے دعا کریں، ان کو محبت کی نظر سے دیکھیں، اور دعا کریں یا اللہ ان کو حفظ میں کامیاب کر دے۔ کسی بھی مسجد کو، کسی بھی مدرسے کو، عالم کو جاتے ہوئے دیکھیں، حافظ قرآن کو دیکھیں، تو اندر کا ایمان آپ کو گواہی دے کہ یہ اللہ کے نبی کے امتی ہیں اور حضور کے وارث جا رہے ہیں۔ اور ان کا مقام کیا ہے میں پہلے بتا چکا ہوں، اور اصل ان کا قبر میں اور حشر میں اللہ تعالیٰ نے ان کا بہت اونچا مقام رکھا ہے۔ اللہ پاک اپنے فضل سے، مہربانی سے ہم سب کو قرآن پاک کے خدام میں شامل فرمائے، اور دعا ہے کہ اللہ پاک اس ادارے کو بہترین عالی شان بلڈنگ عطا فرمائے، اور اس میں بہترین سہولتیں ہوں، اس میں نعمتیں ہوں، تاکہ سکون اور سہولت اور عافیت کے ساتھ یہ طلبہ قرآن پاک کی منزلیں طے کریں، اور ایک ایک حرف کا ثواب انشاءاللہ
والدین کو، پڑھانے والوں کو اور مدرسہ تعمیر کرنے والے اور چلانے والوں کے نام اعمال میں انشاءاللہ لکھا جائے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔